طالب کے کوئی یوں کہنے والا نہیں ہے کہ محمد کو ہاتھ مت لگاؤ، کوئی یوں کہنے والا نہیں ہے کہ محمد پر زیادتی مت کرو، کوئی کہنے والا نہیں ہے. جو کرنا ہو کرو، محمد کو ختم کرو، بس یہ ہر ایک کے دل کی خواہش ہے. اور ایسے وقت میں لوگ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، ہم تمہاری 2 آنکھوں کی شرم کر کے تمہارے بھتیجے سے دور ہو، نہیں تو کب سے ہم نے کام پورا کر ڈالا ہو. جناب ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہا بیٹا محمد میرے بوڑھے کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈال، میں تجھے ان سارے لوگوں سے نہیں بچا سکتا. میرے بچے تو دیکھتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ سارے اگر ایک طرف آ کر مقابلے پہ آ گئے تو میں تجھے نہیں بچا سکوں گا. ہمارے کو تو کوئی نہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کمپرومائز تو نے اتنی جلدی، اچھا حق بات پہنچانے میں بھی ہم نہیں، ہم یہ چیز ہی نہیں سمجھتے کہ حق بات میں جانتا ہوں میں کسی کو پہنچاؤں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ اول ہے. چلو کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو پہنچاؤ کہ یہ غلط ہے. تو تم دیکھیو کہ نوے جبے لیں گے پہن کے، نہ نوے شرٹ پینٹ پہن کے، نہ بوٹ پہن کے، یہ جا کے کھڑے لگ کے لائن میں. اللہ کے نبی کی شریعت سمجھ کے بھی مذاق اڑانے نا ہمارا تو کمال کا درجہ ہے، کمال کا درجہ ہے. آپ دیکھو مسلمانوں کو، ہم تو نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے، یا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے کسی جماعت میں بھیڑ بڑھائی وہ بھی ان کے جرم میں شامل ہے، وہ جرم میں شامل ہے. ابھی کچھ دن کے پہلے ایک سیلس مین ہندو دکان پہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ یار تمہارا میں بہت اونچ نیچ کیا ہے. نہیں میں نے کہا اونچ نیچ ہمارا میں نہ ہو کہ ارے اونچ نیچ એટલે યાર તમે બહુ આગળ પાછળ તો મેં કીધું શું આગળ પાછળ ચોખ્ખી વાત કરો તો સમજ પડે. તો وہ હિન્દુ મુझसे यूं कहने लगा कि તમારામાં 2 ગ્રુપ છે. તો શિયા मैंने कहा ना हमाराમાં વધારે છે કે ના અમે તો 2 જ જાણીએ છીએ, एक देवबंदी कहवाय एक सुन्नी कहवाय. वो मुझसे यूं कह रहा है. देखो अब गैर को भी कितना इल्म है और मुसलमान जान बूझ के वो करने पे पड़ा है, जान बूझ के करने पे पड़ा है. थोड़ा हम सोचें. मैंने अपने मदरसे के बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बेचारे बड़ों को देख के तो करते हैं, वो ताजिया छोटा बनाने वाले थे. मैंने कहा बेटा तेरी दादी का नानी का इंतकाल हो गया. हाँ उसका तब भी हुआ. मैंने कहा बेटा एक नगारा लेके आगे चलना था ना. तो मेरे को ना उस्ताद ना अम्मा मानते हैं. हुजूर के घराने के जिन्हें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नती मर्दों के सरदार हैं. इतनी है ना कॉमन. हमारा कोई करे तो हमको इतना सारा के बाजू में भी गाने बजते, शादी हो तो हम जाके बंद करा देते कि भाई मेरे वहाँ मैयत है 2 दिन जरा तुम बंद रखियो ना. आदमी उसको यूँ समझता है कि ये मेरी इंसानियत है, ये मेरा अखलाकी फरीज़ा है कि मेरे बाजू में मैयत हुई है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए. मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना शहीद हुआ, पूरा घराना. जनाब ज़ैनुल आबिदीन वहाँ पर बचे हुए हैं. अल्लाह जनाब अली के 7 बेटे शहीद हुए, 7 बेटे इस जंग में शहीद हुए. जनाब हुसैन, जनाब अली जिन्हें अली असगर कहा गया वो खानदान में आगे आ जाते हैं. जनाब हुसैन, जनाब उस्मान, जनाब अब्दुल्ला, जनाब अब्बास, जनाब उमर, जनाब अबू बकर, ये आपके बेटों के नाम है. 7 बेटे शहीद हुए. सारी जिंदगी जनाब ज़ैनुल आबिदीन रोते रहते हैं. खादिम ने पूछा कि मेरे आका मेरा मौला आप कितना रोते हो? बोले इतना क्यों रोते हो, आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे. आपने फरमाया कि याकूब का तो एक गया था और कुरान यूं कहता है वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, कि इतना रोते थे कि आंखें सफेद हो गई. एक लख्त जिगर, वो भी मरा नहीं था, दूर हुआ है बाप से, दूर हुआ है, शहीद नहीं हुआ है आंखों के सामने. बाप यूं कह रहे हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, बाप को यूसुफ की खुशबू आ रही है कि यूसुफ जिंदा है.
اتنی تو تسلی ہے زندہ ہے، بس میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ پھر آپ کہنے لگے میرا تو سارا گھرانہ میری آنکھوں کے سامنے کاٹا گیا ہے۔ جب ایک بیٹے کی جدائی پہ یوسف اتنا روتے تھے تو میرا تو سارا گھرانہ میری آنکھوں کے سامنے کاٹا گیا ہے، تو بتاؤ میری آنکھیں کیسے تھم سکتی ہیں؟ اپنے آپ کو حسینی کہنے والا مسلمان بھی تو تھوڑا سوچے، تھوڑا تو سوچے کہ خالی ڈھول تاشوں کی آواز آئے تو بس پیچھے نکل جانے کا کہ لاؤ کہاں ہے، چلو چلو چلو۔ کیا ہے؟ ایک صاحب یوں کہنے لگے کہ نہیں تھوڑا دکھانا تو پڑے۔ میں نے کہا بھائی دکھانے کا تیرے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، قرآن کو نہیں تھا؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شیعہ آیا اور آ کے کہنے لگا ابو بکر اور عمر اور عثمان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، آپ نے یوں فرمایا میں کیا کہوں گا ان کے بارے میں، ان کے بارے میں تو اللہ خود کہتا ہے۔ تو کہا کیا کہتا ہے اللہ؟ تو آپ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ تو وہ یوں کہنے لگا شیعہ کہ بھائی وہ تو پہلے کی بات ہے، وہ تو پہلے کی بات ہے، بعد میں یہ ایسے نہیں تھے۔ تو جناب مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ شیعوں کا اللہ ہوگا بے وقوف جس کو بات کی خبر بھی نہ ہوگا، ہمارے اللہ کو تو پہلے سے چھلے تک کا سب خبر ہے۔ یہ کہتے ہی آپ گولی ماری تھی شیعہ نے جس کے اندر آپ شہید ہوئے۔ تو اللہ کو یہ علم نہیں تھا، یہ علم نہیں تھا کیا کرنے کا کیا نہیں، اس میں تمہارا رعب و دبدبہ ہے۔ اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اصحاب بھوکے پیٹ ہیں اور حج کرنے جا رہے ہیں تو پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، پہلے طواف کے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے کہ کسی کو تمہاری بھوک کا اندازہ نہ ہو، کسی کو تمہاری کمزوری کا اندازہ نہ ہو، کسی کو تمہاری یعنی جسم کی لاغری اور تمہارے جسم کے بے بس ہونے کا اندازہ نہ ہو کہ چند دنوں کے بھوکے پیاسے آدمی ہیں ایسے جھک جھک کے طواف کر رہے، انہیں مارنا آسان ہے، رمل کرو، سینہ تان کے چلو۔ وہ اللہ جب یہ کہہ سکتا ہے تو ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کا رعب اس میں ہے کہ تم سارے کے سارے گھروں سے اس دن نکل جانا، تم سارے کے سارے اپنے ہاتھوں میں ڈھول تاشے لے لینا، تم سارے کے سارے راستے بھر دینا۔ وہ تعجب ہے، ہمیں تعجب ہے، مسلمان سمجھ کے بھی کرنے راضی نہیں ہے۔ اچھا مسلمانوں کا کمپرومائز ایسا کاروبار جس میں تو کہ یہ سب باتیں نہیں کرنے کی، کام دھندا ٹوٹ جائے گا، گھرام ٹوٹ جائے گا۔ عجب مسلمان کا حال ہے، عجب اللہ دینے والا یہ تو ہے ہی نہیں، گھر ٹوٹ جائے گا، دھندا ٹوٹ جائے گا۔ حق بات پہنچانے سے انسان پیچھے ہو گئے، حق بات پہنچانے سے۔ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ہر شوہر سے اللہ قیامت کے دن اس کی بیوی کے بارے میں پوچھے گا، وہ یہ کہے گا اللہ میاں میں نہیں جاتا تھا، اللہ میاں کہیں گے ڈائر تیرا نہیں، تیرے نیچے جو تھے وہ سب کا بھی پوچھتا ہوں، تیری بیوی کا بتا، تیرے بیٹے کا بتا، تیری بہو کا بتا، تیری بیٹی کا بتا، یہ سب کا بتا۔ اللہ پوچھے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ پوچھے گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ منها الا ہالک، کہ میں نے تمہیں ایسے مقام پہ چھوڑا ہے، ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ جس میں رات بھی دن کے برابر ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اتنی ڈیٹیل دی ہے کہ کہیں اندھیرا نہیں ہے۔ رات میں اندھیرا ہوتا ہے مگر لائٹ جل جائے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، جو چاہیے مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تمہیں اتنی ڈیٹیل دی ہے کہ کہیں اندھیرا باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ اسی کو گمراہ کرے گا جس کے دل کے اندر گمراہی ہے، دل میں گمراہی ہے۔ عجب ہم لوگوں کا حال ہے، اللہ کے دین کے ساتھ اتنا ڈھانک پچھوڑے، اللہ کے دین کے ساتھ اتنا کمپرومائز، اللہ کے دین کے ساتھ اتنا لوگوں کو لے کے چلنا دین چھوڑ چھوڑ کے۔ عجب ہمارا حال ہے، سگے چچا کھڑے اور سوائے اللہ کے اور دنیا میں سوائے جناب ابو طالب کے کوئی اللہ کے نبی کا مددگار نہیں ہے۔ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ محمد کا قصہ ختم اور پرانا ہو جائے۔ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا محمد
اتنا بوجھ مجھ پہ مت ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں، تو جانتا ہے یہ لوگ تیری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے چچا آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا محمد اپنی دعوت سے باز آ جا بیٹا، بیٹا چھوڑ دے یہ دعوت کو۔ آپ نے یوں اللہ اکبر، کیا ہمت کا پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، عزم و استقلال دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جماؤ دیکھو، آپ کا پہاڑ جیسا کھڑا ہونا دیکھو کہ ساری دنیا مخالف ہے۔ انسان کتنا سوچے، ہمارے یہاں تو اگر کوئی آفس میں کام کرتا ہے کہ بھائی یہیں دیکھو نا تمہارے تو پرارتھنا تھا تو دھوپ پڑ سے نہیں بھر دیکھ پڑ سے تھوڑی دیر چلا کے نہیں کا باؤ۔ ہمارے وہاں یہ ہے، ہمارے وہاں دھندے میں سب جائز ہے، جو بولنا ہے بولو، پیسے آتا ہے نا بابا تو سب تھوڑا بہت چلے یار، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اس کو کہنے کا غفور الرحیم کے علاوہ بھی کچھ ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، اوندھا کر دینے والا بھی ہے، خالی غفور الرحیم تھوڑی ہے۔ اوندھا بھی ایسا کرے گا کہ سمجھ نہیں پڑے۔ کتنا مسلمان کیا آخر اللہ سے کتنا دور جائے گا، وہ کتنی بار مرنا ہے، کتنی بار مرنا ہے۔